ग्रेड 6 इस्लामियात। आज का हमारा सबक है सूरत ज़िलज़ाल और उसकी किरत, यानी उसके बुलंदखानी और उसको पढ़ना, उसको रीड करना। ये लास्ट क्लास में हमने सूरत ज़िलज़ाल का खुलासा आपको सेंड किया था और समझाया था, बताया था। और आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरत ज़िलज़ाल का जो है तर्जुमा और उसकी किरत करेंगे। तो यही आज का होमवर्क है कि सूरत ज़िलज़ाल का हमने कॉपी में तर्जुमा लिखना है। ठीक है, चुनांचे हम इसको किसी किरत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدقت يا رب العالمين۔ ले जी, ये सूरत ज़िलज़ाल की हमने किरत मुकम्मल कर ली। अब हम चलते हैं तर्जुमे की तरफ और इसकी मुख्तसर सी तशरीहात। लास्ट क्लास में हमने इसकी तशरीह तो की थी, मगर मजीद और याद दहानी के लिए हम इसकी तशरीह दोबारा कर लेते हैं हल्की फुल्की। ठीक है, जो लफ्ज़ माने देखें सामने, इज़ा, हमारे सामने लफ्ज़ है इज़ा। इज़ा का माना है जब। ज़ुलज़िला, इसका मतलब है, ज़ुलज़िला का मतलब है हरकत देना, झंझोड़ना, वाइब्रेशन। ठीक है ना, हरकत। ज़िलज़ालहा, ये इसका मस्दर है, यानी कि झंझोड़ना इसका माना होता है। यानी कि जब अरबी की ग्रामर में एक लफ्ज का पहले जिक्र हो जाए, दोबारा फिर उसको दोबारा किया जाता है। ज़ुलज़िला एक दफा पहले जिक्र हो गया, ये लफ्ज है, इसको आखिर में फिर दोबारा जिक्र किया गया है ज़िलज़ालहा। तो इसका मतलब है कि उसको ताकीदन बयान किया गया है, यानी कि ये काम, ये मामला होकर रहेगा। और जैसे झंझोड़ना, जब हरकत दी जाएगी, जुम्बिश दी जाएगी, झंझोड़ा जाएगा जमीन को। अर्ज का माना है जमीन, ज़िलज़ालहा झंझोड़ना। हा का मतलब है उस जमीन को, ये अर्ज का माना जमीन की तरफ लौटेगी। ठीक है, वाव का माना और है अखरजतिल अर्ज। अखरजतिल अर्ज, अखरज का मतलब है निकालना। अर्ज माना जमीन, जमीन निकाल देगी। अस्कालहा, जो चीजें उसके अंदर है, मौजूद है। अस्काल का मतलब होता है वैसे बोझ, भारीपन, मगर इसमें वो चीजें हैं, मिसाल के तौर पर जब भी किसी का इंतकाल होता है तो हम अपनी मैयत को कब्र में दफनाते हैं। जितनी भी कब्रें हैं, जितनी भी चीजें हैं, नबातात हैं, कोई भी चीज है, सोना है, चांदी है, मिट्टी है और पीतल है, बरास है, कोई भी चीज है, अगर जेर जमीन है वो, तो सब कुछ जो है जमीन निकाल कर बाहर उसको फेंक देगी। ठीक है, निकाल देगी। वकाल इंसान मालहा, वो इंसान कहेगा, जो जिंदा लोग हैं, जब तूफान बरपा होगा कयामत से पहले, एक ये मंजर होगा इस तरह का, तो इंसान कहेगा, वकाल वाव माने और, काल का माने कहा, कहेगा अल इंसान, इंसान, और इंसान कहेगा मालहा, इसको क्या हुआ, इस जमीन को क्या हुआ, ये मनाजिर, ये तूफान और ये हरकत सकरात और ये माहौल इस तरह से कैसे चेंज हो गया, ये हालात क्यों बदल गए। इंसान परेशान हो जाएगा, इतना परेशान होगा बहुत ज्यादा ये हालात देखकर, इसलिए कि इससे पहले कभी इंसान ने ऐसे हालात देखे ही नहीं है, कभी पेशे नहीं आए, कभी जिंदगी में वास्ता ही नहीं पड़ा। ठीक है, यौम इदिन तुहद्दिसु अखबारहा। यौम इदिन, यौम का माना दिन, इदिन इसका मतलब होता है, दोनों को मिला के मुरक्कब लफ्ज़ है। यौम इदिन, उस दिन, यानी कि उसी दिन वो जो हरकत दी जाएगी। तो हद्दिसु अखबारहा, बयान किया जाएगा। अखबार जमा खबर की, खबर का माना अखबार, खबर हो गया, न्यूज। अखबारहा, अखबार, बहुत सारी खबरें।
اس دن بیان کی جائیں گی وہ خبریں، یعنی کہ وہ زمین سے ساری چیزیں جب اس طرح کی ہوں گی ساری خبریں سب پتہ چل جائے گا. ہاں بس یہی اس طرح اخبار میں خبر آتی ہے نا، جب زمین سب کچھ نکال کے باہر پھینک دے گی نا وہ ساری خبریں سامنے آ جائیں گی، پھر پتہ چل جائے گا کون کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے. اس لیے کہ اب جب سے انسان دنیا میں آیا ہے، پیدا ہوا ہے، ہر آدمی قرآن حدیث اللہ کا نبی فرمان اور جتنے انبیاء رسول صحابہ کرام جتنے بھی اولیاء کرام سب یہی بات ہمیں بتلا رہے ہیں اپنے وعد نشید کے ذریعے سے کہ بھی دیکھو ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے عارضی وقت کے لیے، ہمیں یہاں مستقل نہیں رہنا بلکہ یہاں سے ہمیں چلے جانا ہے. لہٰذا ہم اچھے اعمال کریں دنیا میں، اللہ کو راضی کریں، یہ ہمیں اچھے اعمال کرنے ہیں اور اس کے لیے ہم آئے ہیں جی. اور مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، دوبارہ پھر اللہ پاک ہمیں قبروں سے اٹھائیں گے اور ہمارا حساب کتاب ہوگا. ٹھیک ہے. آگے ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، با کا معنی ساتھ ہے، ان کا معنی بے شک، ربک کا تیرا رب، یعنی بے شک تیرا رب یعنی ہم سب کا رب. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، بے شک تیرا رب. ایک منٹ آگے کرتے ہیں اس کو. اوحا لہا، اس کا یہ حکم تھا، یعنی اس نے یہی حکم دیا تھا، بے شک تیرا رب یہی حکم دیا تھا. اوحا وہی کی تھی، حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہی کہ زمین کے اندر یہ معاملات سارے ہونے ہیں اور یہ آج ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے ہو گئے ہیں. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، یومئذ اس دن، یصدر الناس، یصدر الناس لوگ، یصدر الناس لوگ، اشتاتا یہ اس کا ترجمہ ہے کہ اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال ان کے سامنے دکھائے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اس دن لوٹیں گے ان کے لوگ جو ہے نا یستر ان کے سامنے، یسترو کا معنی ہوتا ہے سینہ، مگر سینہ جیسے سامنے ہوتا ہے تو اس کو تعبیر کیا گیا ہے تو انسان کے سامنے یہ سارے کے سارے اعمال کیا ہے آ جائیں گے اور لوٹائے جائیں گے. یرو اعمال ان کے اعمال، یرو معنی دکھانا، یہ دیکھنا، اعمال ان کے اعمال. اچھا فا معنی پس، مئی معنی فمن یعمل، پس جو شخص عمل کرتے ہیں، جس شخص نے عمل کیا دنیا کے اندر، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جس شخص نے عمل کیا ذرہ برابر، مثقال ذرہ، ذرہ اسے کہتے ہیں کہ جس کو ہم یعنی کہ توڑ کے بالکل چھوٹا سا بناتے ہیں اور اس کو اور مزید توڑیں پھر اور چھوٹا بن جائے، پھر اور توڑیں اور چھوٹا بن جائے، یعنی کہ آگے جو ہے نا جب اگر توڑنا چاہیں تو آگے جو ہے وہ ٹوٹ ہی نہ سکے، یعنی کہ اتنا چھوٹا ہو جائے کہ آگے اس کا پیس بن نہ سکے، اس کو کہتے ہیں ذرہ. یعنی کہ جس شخص نے تھوڑا اس کے اس ذرے برابر بھی خیر نیکی کی، بھلائی کی، یرہو تو اس نیکی کا پھل وہ دیکھے گا، پھل پالے گا. ومن یعمل، اور جس شخص نے عمل کیا مثقال ذرۃ شرا، یعنی کہ جس شخص نے عمل کیا برا، تھوڑی سی بھی برائی کی جس شخص نے، یراہو تو اس کی وہ برائی کا انجام بھی آخرت میں دیکھے گا، اس کی اس کو سزا ملے گی، اس کی بھی اس کو پنشمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ترجمہ ہے جو جس کی تشریح تھوڑی سی مختصر سے میں نے کی ہے. تو یہ سارا اگر ترجمہ اس کا لکھا ہوا جس کو لکھنا ہے ترجمہ کو پڑھ لیتے ہیں. جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی کیونکہ آپ کے رب نے اس کو یہی حکم دیا تھا. زمین کو یہی حکم تھا کہ آپ کے اندر جو چیز ہے اس کو نکال کے باہر پھینک دیں، تو اس نے یہ کر دیا. اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے دیے جائیں. چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی اسے دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی تو اسے بھی وہ دیکھے گا، یعنی کہ اس کے سامنے اس کا عمل سامنے آ جائے گا. تو یہ آج کا اس کا ترجمہ اور تشریح اور اس کی قرأت مکمل ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی ترجمہ کاپی میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے لاسٹ ٹائم میں یہ زلزال کا ٹائٹل پیج تو بنا لیا، اب بس کو ترجمہ لکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. وہ ترجمہ کو لکھ لینا. بس یہ ہے آج کا. ٹھیک ہے. اور کوئی بات ہے اس میں؟ تو یعنی کہ قیامت کو متعلق خلاصے میں آپ نے پڑھ لیا ہوا، خلاصے میں نے اس کو سارا ایکسپلین کیا ہے مختصر کر کے کہ اس میں کیا چیز بیان کی گئی ہے. بس وہی قیامت کا ہولناک مناظر ہے یا قیامت قائم اس سے پہلے یہ سارے معاملات درپیش ہوں گے اور یہ پیش ہوں گے. لہٰذا ہمارا اس پہ ایمان ہے، قرآن جو ہے سچ حق ہے، ہمیں اس کے آخرت کی تلاوت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور بچوں کو اوروں کو بھی ذرا بتا دوں، ذرا ان کو بھی موٹیویٹ کریں اس سلسلے میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کلاس میں انشاءاللہ نیا چیپٹر ہوگا.
وعلیکم السلام.